میں بڑا اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے. وہ ہمارے اپنے ہم وطن بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں؟ کبھی اس کے اوپر گفتگو تو کرو، اس میں جو کمیاں اس کو دور تو کرو، اس میں جو رنجش ہے اس کو دور تو کرو. السلام علیکم دوستو، اس بیان کو پورا ضرور سنیں. مدرسوں میں یہ ان کے متعلق سے بیان ہے تو اس بیان کو لازم سنیں اور شیئر ضرور کریں. تو چلیے سنتے ہیں اس بیان کو. کہ نبی دی سنت ہے کہ جو چاہیے وہ کرو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ کرو نا. پیسے چاہیے، غریبوں کو پیسے بانٹو. عزت چاہیے، لوگوں کو عزت بانٹو. محبت چاہیے، لوگوں کو محبت بانٹو. تعلقات چاہیے، لوگوں میں تعلقات بانٹو. علم چاہیے، لوگوں میں علم بانٹو. آپ جو چیز تقسیم نہیں کرنا چاہتے وہ چیز آپ تک کیسے پہنچے بتائیں؟ آپ کو وہ کردار جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی. میں پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کو کہہ کے گیا تھا، آج دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی بات ہو تو اپنے ہندو بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے سکھ بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے دلت بھائیوں کو بلایا کریں، جینی بھائیوں کو بلایا کریں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں میں کوئی تقسیم نہیں رکھی. اپنے آپ کو کہا کہ میں پورے عالم کا رب ہوں، اور اپنے نبی کو کہا کہ ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کا کردار مسجد والوں کو کم آنکنا ہے، آپ کے جو پڑوسی غیر مسلم ہیں ان کو زیادہ آنکنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کیا اب تک؟ میں بڑا اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے. وہ ہمارے اپنے ہم وطن بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں؟ کبھی اس کے اوپر گفتگو تو کرو، اس میں جو کمیاں اس کو دور تو کرو، اس میں جو رنجش ہے اس کو دور تو کرو. کہ پیغمبر اعظم نے کہا کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو عزت بانٹنے کے لیے آیا ہوں. محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ کا امتی ہو وہ مسلمانوں کے باہر دوسروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اس کا مطلب محمد رسول اللہ کے دین کے معیار پر پورا نہیں اترا ہے. جو غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، وہ اسلام کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان سے دودھ بیچنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ محمد عبد الرحمان ان سے کاروبار کرتا ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب ان کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں. اب اسلام کی تصویر کیا پیش کی ہم نے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ہم وطن لوگوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں کے درمیان. پیارے پیغمبر نے کہا نہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنی ذات کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنے رنگ کا ہونا ضروری تو نہیں. پڑوسی تو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم نے اب تک اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے ذاتی طور پر ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے کہ فلاں مولانا نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں ایم ایل اے نے، ایم پی نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا. وہ کدی اپنی چھاتی بھی چاتی مارو نا. آپ بھی تو دیکھو کہ اسی کی کیتا تے کی نہیں کیتا. آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بھی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے تو یقیناً آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. لکھ لیجیے اس بات کو، آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں.
आपको इस बात की तसल्ली है कि आपकी कोई गैर मुस्लिम बहन और कोई मुसलमान बहन, कोई गैर मुस्लिम बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, वो आपको देख के ये बात कहती हो कि ये बंदा चला जाता है, इसने कभी कोई गंदी निगाह मेरे ऊपर नहीं डाली, ये मेरे ही मोहल्ले में रहता है, तो फिर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। अगर आप दूसरे की बेटियों पर गंदी निगाहें डालते और 5 वक्त नमाज पढ़ते तो आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप ईमानदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं। जलसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सर्विस हो जाए, ताकि हम दीन के रास्ते को इख्तियार करें। हमारा जलसा करने का मकसद ये नहीं है कि हम बातें करें, आप सुने, आप नारा लगाएं, हम जवाब दें। जलसे का मकसद कि जो रास्ते से भटक गए वो रास्ते पे आए, जो काफिले से बिछड़ गए उनको काफिले से जोड़े, जो दिलों से उतर गए उनके दिलों को आपस में मिलाए, जिनके अंदर नफरत पैदा हो गई उनको मोहब्बत में आपस के अंदर जोड़ दे। अगर हम अपने मकसद के ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर इतना बड़े प्रोग्राम करने का हमें फायदा होने वाला नहीं है। मियां साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या सोचा? आप ही नहीं, मुल्क में जहां कहीं भी मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो, अगर किसी मोहल्ले में, शहर में, तो आप पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पेश करें। सिर्फ मस्जिदें बनाने से तो खूबसूरत तस्वीर पेश नहीं हो सकती, सिर्फ कपड़ा पहनने से तो खूबसूरत तस्वीर पेश नहीं हो सकती। पता लगे 2 सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, 2 सहाबा को उन्होंने आकर नबी अलैहि सलाम से इजाजत मांगी थी, या रसूलल्लाह मलेशिया जाना है। फरमाया जाओ। क्या करने जाना है? कारोबार करना है। पैगंबर आज़म ने कहा बस इतना करना कि लोगों का भला करना। वो दोनों गए, दुनिया के 2 सबसे बड़े इस्लामी मुल्कों की तारीख पढ़िए कि वहां कोई सहाबी जंग लड़ने नहीं गए, वहां कोई लश्कर कशी नहीं हुई, जाके एक जनरल स्टोर खोला, ईमानदारी से काम किया, ग्राहकों का भी फायदा किया, खुद भी 5 वक्त नमाज के वक्त स्टोर बंद करते थे। गैर मुस्लिम आके पूछते थे वो अच्छे लोग कहाँ हैं जिनकी दुकान से माल खरीदते हैं, ये दुकान दिन में 5 दफा क्यों बंद हो जाती है? उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह के आशिक है, हमारा दीन इस्लाम है। हमारे दीन ने कहा कि बेईमानी नहीं करनी, हमारे दीन ने कहा ठगी नहीं मारनी, हमारे दीन ने कहा दूध में पानी नहीं मिलाना, हमारे दीन ने कहा किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हमारे दीन ने कहा कि हराम का लुकमा हलक से नीचे नहीं उतारना। आज आप देखें कि वो दोनों रियासतें पूरी दुनिया में इस्लाम के सबसे बड़े मुल्कों के तौर पर जानी जाती, सिर्फ इसलिए कि जो लोग वहां गए उन्होंने रसूलुल्लाह का किरदार उन लोगों के सामने रखा। जम्मू के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, सच सच बताओ, जब आप जाते हो आगे, अभी मैं पंजाब में लांड्रा में था, एक कॉलेज के प्रोग्राम में गया तो मुझे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने कहा, कहने लगा मेरे घर में जो स्टूडेंट रहते हैं जिनका ताल्लुक उस रियासत से है जहां आप तकरीर करने के लिए जा रहे हो, ये सुबह शाम सट्टा लगाते हैं, हम दूसरों के सामने कौन सा जाके इस्लाम पेश करना चाहते हैं? कौन सा दीन हम पेश करना चाहते हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को किस्से इसलिए आपको सुनाता हूं कि आशिक बनना है, और आशिक अल्लाह जोर जबरदस्ती से नहीं बनता, आशिक अपने नफ्स पर जबर करके बनता है। जब नफ्स कहता हो कि फलां की बेटी का नंबर ले लो और नफ्स को ये जवाब दिया जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तू गुलाम है, ये बदतमीजी तेरे से नहीं हो सकती। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां के साथ ठगी मार के 2000 रुपए बचा सकते हैं, तब अपने नफ्स को ये बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ठगी नहीं मार सकते। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां की जायदाद पर कब्जा कर लो, आसानी हो जाएगी, तो अपने नफ्स को बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अपने दिल पे हाथ रखिए एक बार, कभी इसको पूछिए कि तुमने किया क्या अब तक दीन के लिए? खुदा की कसम ना उम्मीद मत होए आप। अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि मैं अपने बंदे के साथ हूँ, इसके गुमान के साथ हूँ, फिर यह भी कहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप आज इरादा करेंगे किसी भी गुनाह को छोड़ने का, आज इरादा करेंगे दीन का किरदार बनाने का, आज इरादा करेंगे अच्छाई के ऊपर चलने का, अल्लाह आपकी नुसरत के ऊपर आमादा हो जाएंगे, दुनिया की सारी ताकतें आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी।
آپ ارادہ کیجئے تو صحیح. اکثر میں نمازیوں کو پوچھا کرتا ہوں, آپ سے بھی مکہ مسجد میں پچھلی بار پوچھ کے گیا تھا, میں پوچھتا سی جڑے 5 ویلے دے نمازی ہے, آپ میں تو ہوں گے بہت سارے نمازی ماشاءاللہ 5 وقت کے. ہاتھ کھڑا کیجئے ماشاءاللہ جو 5 وقت نمازی ہیں. شرمائیے نہیں, کوئی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ. جڑے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لو, اللہ نمازی بڑھا دے تو انشاءاللہ. ہوں دسو جڑے 5 ویلے دے پکے نمازی ہے, 5 ویلے نماز تا پڑھ دے ہو, کدی کسی روندے ہوئے نو ہسایا؟ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں وہ بتائیں کیا انہوں نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے وقت لگایا اپنا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایسے کتنے لوگ ہیں 5 وقت کے نمازی جنہوں نے اپنے کسی روتے ہوئے دوست کو, روتے ہوئے پڑوسی کو, روتے ہوئے بھیک مانگنے والے کو, روتے ہوئے راہگیر کو, روتے ہوئے رشتہ دار کو چھاتی سے لگا کے کہا ہو کہ گھبرانا یار میں تیرے ساتھ ہوں؟ کہ ہم نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا کہ صرف نماز ہی پڑھی ہے؟ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں سچ سے بتاؤ کیا کبھی کسی بھوکے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے ہو کہ ہاں میں تجھے اچھا کھانا آج کھلاتا ہوں بہترین ہوٹل میں بٹھا کے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا کھانا کھائے؟ بتاؤ تو صحیح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سچ سچ بتاؤ, کیا کبھی کسی کی بیٹی کی عزت بچائی؟ سچ بتاؤ کیا کبھی اپنے کسی غیر مسلم پڑوسی کے گھر میں جو محتاج ہو, غریب ہو, اس کو جا کے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, یہ پیسے رکھ لے, راشن لے آ؟ کبھی بتاؤ تو صحیح. اور نماز پڑھنے والوں اپنی غریب بہن کے گھر گئے ہو بنا اپنی بیوی کو بتائے ہوئے کہ 50,000 لاکھ روپے رکھ لے, تو میری بہن ہے, کسی کو مت کہنا, میں تیرا بھائی ہوں, ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, میں تیری مدد کرتا رہوں گا, تو کسی سے ذکر نہ کرنا. بتاؤ تو صحیح نمازیوں ایسا کچھ کیا؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا, سچ سچ اتنا تو بتاؤ اپنی ماں کے کبھی پیر دبائے, کبھی اپنے بوڑھے باپ کو جا کے جپی ڈالی ہے کہ ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں تو چاہتا ہوں آپ کے گلے لگ جانا؟ بتاؤ تو صحیح 5 وقت کے جو پکے نمازی کبھی اپنے باپ کو گلے لگایا آپ نے؟ کچھ ایسا کرنا ہوگا ہمیں. رسول اللہ کے وفادار بنو, اور وفاداری ذاتی زندگی میں ہونی چاہیے, اب کردار میں ہونی چاہیے, زبان میں ہونی چاہیے, آنکھوں میں ہونی چاہیے, معاملات میں ہونی چاہیے. اور وفاداری کا اظہار سب سے پہلے گھر میں اپنے ماں باپ سے کرنا, اپنی بیوی سے کرنا, اپنے بچوں سے کرنا, اپنے پڑوسیوں سے کرنا, اپنے بچپن کے دوستوں سے کرنا, اپنے یاروں سے کرنا, اپنے محلے والوں سے کرنا. ساری دنیا کو اچھا دکھانے کے لیے تو کوئی بھی اچھا بن سکتا ہے, جن کو آپ کو اچھا بننے کا انتظار ہے ان کے نزدیک آپ کو اچھا بننا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی محمد رسول اللہ کا سچا پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے, سچا پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم اس مجمع کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو نیکی کی طرف مائل کروا دے اور برائی جو ہے وہ ہم سے دور فرما.